لیکن آج کل کیا ہے کہ ذرا اپنی مزاج کے مطابق کام نہیں ہو رہا تو کہتے ہیں بندش ہو گئی، بندش اپنے مزاج کے تھوڑا سا بھی بس خلاف کام ہوا کہتے ہیں بندش ہے، بندہ کہتا ہے بندش ہو گئی۔ اور بھائی بندگی کا سبق پڑھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا۔ تو بھائی ارادہ نہیں پورا ہو رہا، اللہ کو پہچانے، معرفت کا ذریعہ بنا، اب کہتے ہیں بندش ہے، جادو ہے، جن ہے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو ہم بندے چاہتے خدائی ہیں، جو ہم چاہیں وہ ہو، کیوں ہو؟ تو خدا چاہے گا وہ ہوگا یا جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا؟ اب خبط ہو گیا نا ہم لوگوں کو، یہ تجویز کی وجہ سے ساری زندگی پریشانیوں میں ہی گزرتی ہے۔ مزاج کے خلاف تو باتیں پیش آئیں گی، بھائی کبھی بخار تو ہوگا، نزلہ تو ہوگا، آپ کوئی کہ بندش، صحت پہ بندش ہے، کاروبار پہ بندش ہے۔ آج کل خبط ہوا، کتنے لوگ بتاتے ہیں، علماء بھی بتاتے ہیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہر چوتھا آدمی کہتا ہے کوئی عامل کا پتہ بتاؤ۔ او بھائی کوئی کامل کا پتہ پوچھو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گناہوں سے بچے گا اللہ اس کے لیے مخرج بنا دے گا، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ گناہ چھوڑنے نہیں ہے، ٹی وی کی لعنت نکالنی نہیں، داڑھی رکھنی نہیں ہے، نمازیں پڑھنی نہیں ہے، جو گناہ کر رہے ہیں بس چلتا رہے، کوئی ایسا کوئی تعویذ مل جائے ٹکا کے سیدھا مسئلہ حل ہو جائے، نشانے پہ لگے۔ او بھائی یہی تقوی ہے، جو چاہتے ہیں نا ارمان نکلے گا تقوی سے، لیکن ارمان پورا ہوگا، جائز خواہشات بھی بالت حیات خدا عطا کرے گا تقوی سے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو گناہوں سے بچے گا اللہ اس کے لیے مخرج بنا دے گا، ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ضروریات ایسی جگہ سے خدا پوری کر دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ شفا کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے عطا کرتا رہے گا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ ساری پریشانیوں کی جڑ تجویز ہے کہ میں ایسے رہوں، میرے پاس اتنا مال ہو، اس طرح سے میرے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، اپنی تجویزات کی پریشانیوں میں ہم لوگ آج کل بہت مبتلا ہیں۔ اور جب کوئی تجویز ہے اپنی پوری نہیں ہوتی پھر سمجھتے ہیں کہ بندش ہے، اس کو بندش کا نام دیتے ہیں کہ بندش ہوئی ہوئی ہے۔ بندے چاہتے خدائی ہے کہ جو چاہوں وہ ہو، اور نہیں ہو رہا تو سمجھتے ہیں بندش ہے۔ یہ آج کل حالات نا اب چاہت پوری نہیں ہو رہی، سمجھنا چاہیے کہ بندے ہیں ہم، خدا تھوڑا ہے، تو اللہ چاہے گا وہ سمجھتے ہیں بندش ہے۔ کیا خدائی پہ بندش ہے آپ کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا۔ یہ تو معرفت کا ذریعہ ہے، ارادوں کا ٹوٹنا، اپنی چاہت پوری نہ ہونا، اس میں بندگی کا سبق ہے، عبدیت کا سبق ہے روح بندگی، بس ان کی مرضی پر فدا رہنا، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم ہے۔ کون کہتا ہے با مرادی کا؟ عشق ہے نام نامرادی کا۔ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاؤ، جو بھی حالات غیر اختیاری پیش آئیں ان پر اللہ کی مرضی پر راضی رہیں۔ ہم لوگ جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو بہتر دیکھا ہے، بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو بہتر دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، وہ بہترین حال ہے جس میں وہ رکھتے ہیں۔ ہم جس حال کو تجویز کرتے ہیں وہ حال خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا ہے، اس حال میں ہم دائرہ بندگی سے ہمارا خروج ہو جائے، یعنی ہم اپنے بندگی کے دائرے سے نکل جائیں، ہو سکتا ہے غلامی اور عبدیت اور عبادت والے راستے کو چھوڑ دیں، اندیشہ ہے۔ اسی لیے دعا میں بھی تجویز نہ ہو، تفویض ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ایسی دعا ہے کہ اس میں عبدیت ہی عبدیت ہے، عجز ہی عجز، عبدیت ہی عبدیت۔ کوئی تجویز دیکھیں دعا میں بھی تجویز نہیں کہ اس طرح سے اللہ میرا کام بنا دے، یہ دولت مجھے عطا کر دے، بلکہ کیا دعا کرتے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار جو بھی بھلائی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ کوئی بھی بھلائی جیسے بھی بس تو میرا کام بنا دینا۔ تو تفویض بہت ہی اونچا مقام ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ہم اثر ہیں، ان سے ان کے کسی مرید نے پوچھا حضرت آپ قطب ہیں؟ فرمایا نہیں۔ ابدال ہے؟ نہیں۔ غوث ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ فرمایا بھائی جب یہ مقامات تقسیم ہو رہے تھے، درجات عطا ہو رہے تھے، اس وقت میں نے کوئی تجویز نہیں کی، تفویض کیا، اپنے کو اللہ کے سپرد کیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تو مجھے وہ مقام عطا ہوا جو کسی کو عطا نہ ہوا، یعنی دوسروں کو عطا نہ ہوا۔
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ فرماتے ہیں پتہ چلا تفویض ایسی نعمت ہے، دولت ہے، اس پر وہ کچھ عطا ہوتا ہے جو دوسروں کو عطا نہیں ہوتا. اپنے کو اللہ کے سپرد کر دے کہ حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے. مراقبہ. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں ایسا راسخ ہو گیا کہ اب کوئی مصیبت ہی معلوم نہیں ہوتی.